سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہیں۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں ذرا جلدی کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں۔ اتنا بڑا بزرگ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے۔ لوح و قلم کے تذکرے قرآن میں سنے ہیں کہ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جیتے رہو تو جو فرمائیے گا، بس میں صرف ایک عقیدت مند کے طور پہ یوں سمجھے آج حاضر ہوا ہوں۔ ظاہر ہے کہ دو مجلسوں کے درمیان سے وقت نکالنا بہت سارے مومنین کی منت سماجت بھی کرنا پڑتی ہے۔ غور فرمائیے گا، تو جو فرمانا، وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ، توجہ فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، اصحاب کبار کا مجمع ہے۔ ایک لفظ کی قدر فرمانا، آج جتنی تیزی سے میری ہمراہی کر سکتے ہو کر لینا، پھر مجھے انشاءاللہ موقع دیں گے تو میں ذرا ٹھہر کے اپنا خطاب آپ کو سنا دوں گا، لیکن بہت عمدہ بحث کرنے لگا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے۔ اصحاب کبار کا مجمع تھا، مسجد نبوی کا ماحول تھا۔ سید الانبیاء کی بزم سے ایک صحابی اٹھا اور اٹھ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، ہم سارے اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں، ہم سارے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تقدیس، اس کی تحلیل، توجہ فرمائیے گا، اس کی حمد بجا لاتے ہیں۔ کوئی الحمدللہ کہہ کر، توجہ فرمائیے، کوئی الحمدللہ کہہ کر اس کی تعریفوں کو بیان کرتا ہے، کوئی شکر للہ کہہ کر اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ کر اس کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ توجہ فرمانا، کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کہہ کر اس کی تسبیح و تقدیس و تحلیل کو بیان کرتا ہے۔ صحابی سوال بڑا عجیب کرتا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی دست نیاز دراز کر کے بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجات کا اظہار کرتا ہے، کوئی جبین نیاز جھکا کر اپنی تمناؤں کو پیش کرتا ہے، کوئی دامن مراد پھیلا کر بارگاہ رب العزت میں، توجہ فرمائیے گا، بارگاہ رب العزت میں اپنی تمناؤں کا اظہار کرتا ہے۔ سوال عجیب ہے، بارگاہ رسالت ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ بحث بڑی عجیب تھی، گھنٹہ سوا ہوتا تو میں اس کو مکمل پیش کر دیتا، لیکن بہرحال جتنا وقت ہے غنیمت سمجھتے ہوئے توجہ فرمائیے گا، کہتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے، اذکار الہی میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ جیسا سوال عظیم تھا، عظمتوں والے مصطفیٰ نے ویسا ہی عظیم جواب ارشاد فرمایا۔ نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں، میرے صحابی سنو، بہت بڑی بات کرنے لگا، کہا میرے صحابی سنو، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ گھبرانا نہیں آپ نے، میں نے عظیم نتیجے تک پہنچنا ہے۔ توجہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت کے جو بیدار سماعتیں رکھتے ہو، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ کتاب میرے سامنے ہے، توجہ فرمائیے گا، عظیم جواب میری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کی سماعتوں تک میں نے پہنچا دیا ہے، آپ کا طائر فکر بھی پرواز کر رہا ہے، میں بھی سوچنے بیٹھ گیا، تدبر کرنے بیٹھ گیا کہ آخر نبیوں کے سردار نبی نے اتنا عظیم جواب ارشاد فرمایا، تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کس عظمت کا مالک ہے۔
ہمراہی فرماؤ گے تو محظوظ ہوگے، دعا دینے پہ میں کہہ رہا ہوں مجبور ہو جاؤ گے۔ ایک یہ ہوتا ہے مانگ کے دعا لینا، ایک ہے کہ مومن دعا دینے پہ مجبور ہو جائے۔ تو جو فرمایا میرے اندر بھی ریسرچ کا جذبہ بڑھا، میں بھی تحقیق کرنے لگا کہ آخر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کس عظمت کا مالک ہے۔ ورق گردانی شروع کی، توجہ فرمائے گا۔ سید الانبیاء کی 4 حدیثیں میرے سامنے آئی جس میں سید الانبیاء نے کلمہ لا الہ الا کے فرمودات کا وقت نہیں ہے، سید الانبیاء نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں 4 حدیثیں ارشاد فرمائی۔ سید الانبیاء نے پہلی حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کے سردار نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے، فرمایا یہ ذکر نہیں کر رہا بلکہ یہ تو جنت کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تو جنت کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ پھر بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، جنت کی قیمت ادا کرتا رہے، در جنت پر پہنچا، قیامت ہے، روز محشر ہے، بہشت کے دروازے پر پہنچا۔ سید الانبیاء نے کہا اگر دروازہ جنت تمہارے لیے کھلا نہ ہو تو سرکار رسالت نے تیسری حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، فرمایا جنت کی چابی بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ چوتھی حدیث پہ تو میں حیران ہو گیا کہ جب نبیوں کے سردار نبی نے یہ فرما دیا، فرمایا من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنت۔ جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو، توجہ فرمانا، دنیا سے جا رہا ہو، جاتے جاتے اپنی زبان کو کلمہ لا الہ الا اللہ سے معطر کر لے، اس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ ذرا معیار معرفت کو بڑھائیے گا، کون ہے؟ مصطفیٰ ہے، توجہ فرمائیے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سید الانبیاء نے فرمایا بہترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی چابی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ بھائی جس نے بھی دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کبھی سوچا نہیں ہے گلدستہ اذان پر لا الہ الا اللہ کہہ کر فخر کرنے والوں، اپنی آغوش میں بچے کو بٹھا کر کلمہ لا الہ الا اللہ تعلیم دینے والوں، پڑھانے والوں، کبھی سوچا نہیں ہے کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی؟ کبھی سوچا نہیں ہے کہ پڑھنے والا جنتی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کو بچایا وہ مالک جنت ہے۔ اگر آپ میری ہمراہی فرمائے تو محظوظ ہوں، جو فرمائیے گا، یعنی گلدستہ آذان پر کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کی آذانیں دینے والوں، کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ تمہارے گھروں تک، تمہاری مسجدوں تک اگر لا الہ الا اللہ پہنچا ہے تو یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے تو میں نے یہ موضوع رکھا کہ حسینیت سمجھ آ جائے۔ اور دوستو بہت کم شعر پڑھا کرتا ہوں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، میں 4 مصروں میں اکثر شعراء یہاں پڑھ رہے تھے، توجہ فرمائیے گا، شعراء پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، غور فرمائیے، لیکن چلو میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں 4 مصرے آپ کو سنا دوں تاکہ ہدف تک میں پہنچ سکوں۔ غور فرمائیے گا، لکھنے والے نے قبلہ کیا قلم اٹھایا اور لکھ دیا، اور ایک جملہ عربی زبان میں لکھا ہوتا ہے کہ ایسے مصرے ہیں کہ جنہیں قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنا چاہیے۔ بہت پیچھے رہ گئے آپ، توجہ فرمائیے گا، میں ذرا سفر جلدی کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ کہا کہ نہ جانتے ہو تو اب جان لو مسلمانوں، حسین یہ سمجھ آ جائے گی۔ میں بدل دیتا ہوں الفاظ، نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دی کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری اپنی مرضی ہے، جس خیال میں بیٹھے رہو۔ کہا نبی کے دین کی بقا کو
حسین کہتے ہیں خلاف بیعت باطل جو کربلا میں اٹھی، ہم اس نہیں کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ جیتے رہو، صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو فرمایا بہترین ذکر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہاں سے توجہ فرمانا، غور فرمائیے گا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ ظاہر ہے کہ ایام عزا کے بعد یعنی عشرہ محرم اور عشرہ اولیٰ کے بعد اگر انسان سید سجاد کو نہ پڑھے، امام زین العابدین کو نہ پڑھے تو مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی۔ البتہ میں جتنی مجالس پڑھتا ہوں یا ثانی زہرا پہ پڑھتا ہوں یا سید سجاد پہ، لیکن بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، میں موضوع نہ چھیڑ سکا، نہ پڑھ سکا، لیکن بہرحال ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم سارے یہ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت حیات عطا فرمائی، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مالک کائنات نے ہمیں مال و ثروت عطا فرمایا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال و منال یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو مقام و منصب مل گیا، عزت ملا، شرف، توجہ، عزت ملی، شرف، مقام و مرتبہ ملا، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میں مناجات سید سجاد جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب مناجات کا جملہ ملا۔ 4 جملے ہیں، میں صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، صرف ایک جملہ سید سجاد ہے۔ کون ہے؟ میں 4 جملے کہہ دوں: زین العابدین، سید الساجدین، ذو الصافنات، آدم آل محمد، نوح اہل بیت، دعاؤں کی شکل میں انجیل آل محمد دینے والے، زبور اہل بیت، معیار بڑھاؤ نہ ذرا، زبور اہل بیت پیش کرنے والے، صاحب الجراب، توجہ فرمائیے گا، یہ سخاوت کا ہے، صاحب الجراب میرے آقا زین العابدین مقام مناجات میں ہے، مناجات کرنے والے سید سجاد بارگاہ رب العزت میں ہے، سید سجاد مناجات کر رہے ہیں، اور سجاد بتاؤ کہتے کسے ہیں؟ ہم سارے نمازی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم ہیں سجدہ کرنے والے، اور سجدہ کرنے والے ساجد اور سجاد میں فرق کیا ہوتا؟ بس ایک جملہ مولا کی فضیلت کا کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، مناجات پڑھ دوں گا۔ ساجد اسے کہتے ہیں جو جبین نیاز جھکانے کے لیے جائے سجدہ کو تلاش کرتا ہے، سجاد اسے کہتے ہیں زمین جس کے سجدے کا انتظار کرتی ہے۔ جیتے رہو، جیتے رہو، بیدار سماعتیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آخر تک مجمع ہو تو مجلس ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ مجلس نہیں ہوا کرتی۔ غور فرمائیے گا، میرے آقا سید سجاد ہے مقام مناجات میں، کا الہی من اعظم النعم علینا جریان و ذکر کا علی السنتنا۔ کیا عظیم جملہ ہے، کہا پروردگار عالم تیری عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، پھر جملہ کہوں، پروردگار عالم یہی جو تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہے، میرے اللہ یہی تو تیری عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ زین العابدین کی مناجات ہے، اور یہ ہے جملہ کس کا ہے؟ مناجات ذاکرین کا۔ توجہ فرمانا، کہا میرے مالک یہی جو تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہے، میرے اللہ یہی تیری عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ بزرگوں جملہ سننا، جو اہل فہم و فراست ہو، جو سرسری طور پہ بیٹھے ہو بیٹھے رہو، لیکن جملہ سننا، کہا وَإِذْنُكَ بِدُعَائِكَ وَتَنزِيهِكَ وَتَسْبِيحِكَ، پروردگار عالم یہی جو تو نے، میں چلو 4 جملے کہہ دیتا ہوں۔ ادھر کیا ہے؟ مناجات کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ادھر عبودیت ہوتی ہے، ادھر سجدہ ہوتا ہے، ادھر عاجزی ہوتی ہے، ادھر انکساری ہوتی ہے، ادھر خشوع ہوتا ہے، ادھر خضوع ہوتا ہے، مقام عبودیت ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انسان عبد ذلیل بن کر رب جلیل کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتا ہے، ادھر کیا ہے؟ جلالت ہے، جبروت ہے، کبریائی ہے، علو مکان ہے، مجد ہے، عظمت ہے، کبریائی ہے۔ مناجات کرنے والے سید سجاد ہے، میرے اللہ
یہی جو تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہے یہی تو تیری عظیم نعمتوں میں سے ہے جس جملے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ توجہ فرمائیے، پھر سید سجاد بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں، میرے مالک، توجہ فرمانا، میرے مالک یہی جو مقام کبریائی میں اپنی بارگاہ میں بیٹھ کر تو نے مانگنے کی اجازت دی ہے، تو نے تسبیح کرنے کی اجازت دی ہے، میرے مالک یہ بھی تیری نعمتوں میں سے عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ ایسا ہے کہ انسان معیار عبودیت پر آ جائے اور بارگاہ رب العزت میں بیٹھ کر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر سکے، میرے مالک ایمان کامل عطا فرما دے، میرے مالک یقین کامل عطا فرما دے۔ غور فرما رہے ہیں نا دوستو، میرے مالک یقین کامل عطا فرما دے۔ اب بحث کے کئی رخ ہیں، لیکن جس رخ کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں، دو جملے ہو جائیں، مناجات بھی ہو گئی، ذکر لا الہ الا اللہ کی عظمت کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا۔ اب اللہ کی مشیت اور ارادہ الہی یہ ہے کہ میرا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ شاید آپ پریشان ہوں گے، موضوع شاید آپ کے اذہان کے مطابق نہ ہو، لیکن بہرحال میں اپنا وظیفہ سمجھ کر اس کو پڑھ رہا ہوں۔ کہا پروردگار عالم کی مشیت اور ارادہ الہی یہ ہے کہ کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ کھولو ذرا قرآن، کھولیے جو پیغام رسالت ہے، کھولیے قرآن۔ اللہ فرما رہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ مالک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر قرآن نے جب مومن کی علامتوں کو بیان فرمایا، توجہ فرمائیے گا، یہ آپ کے اترے ہوئے چہروں کو دیکھ کر میں آیات پڑھنے لگا ہوں، اور فرمایا جب مومن کی علامتوں کو بیان فرمایا تو فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، سورہ انفال کی آیات ہے کہ اگر دیکھنا چاہو کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس کا عقیدہ توحید درست ہے یا نہیں ہے، یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے، کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کا ذکر کیا جائے، توجہ فرمائیے گا، جب ہمارا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو عظمت خدا کے سامنے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، نہ کسی خطیب کا جملہ ہے، نہ بنی بنائی شاعری ہے، یہ قرآن ہے۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی وہ صاحبان ایمان ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، ہمراہی کیجئے کہ یہی وہ صاحبان ایمان ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ میں بڑا سوچتا تھا، قیمتی جملے میں نے 4 کہنے ہیں ابھی، بے شک گھڑی جتنی تیزی سے جا رہی ہے، لیکن میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا۔ میں سوچتا تھا کہ مالک فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر بجا لاؤ، اور کفران نعمت ہم بول دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، ڈر کیوں گئے ہو؟ ولا تکفرون اور کفران نعمت نہ کیجئے۔ یہ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی 20-25 آیتیں پڑھی جائیں تو شاید میں آنکھیں بند کروں، کھولوں تو کوئی نظر بھی نہ آئے۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر ادھر آیت کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ زندگی کی قیمتی ترین اور علمی اور روحانی ترین بات آپ کے دامن علم و معرفت میں ڈال رہا ہوں، جن کو المراقبات میں حضرت امام خمینی کے استاد شیخنا الجواد ملکی تبریزی نے لکھا ہے۔ عجیب جملہ ہے کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان تو اللہ کو یاد کرے، لیکن مالک کیسے یاد کرتا ہے؟
پروردگار عالم اپنے عبد کو کیسے یاد کرتا ہے، سمجھ آ جائے گی بات کی، توجہ فرمائیے گا۔ کہا حمال ہے، یعنی جو بار برداری یعنی وزن اٹھاتے ہیں، یہاں تو زیادہ تجربہ ہوتا ہے نا، وزن اٹھایا لے گئے اپنی اجرت لے لی، اس کو عربی میں حمال کہتے ہیں، اٹھانے والے۔ توجہ، یہ ذرائع حمل و نقل اس لیے تو کہا جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، بس قریب ہو گئے نا لفظ کے، حمال ہے۔ توجہ، کہا عجیب ہے، وزن اٹھا کے لے جاتا ہے، اپنی مزدوری لے لیتا ہے۔ شیخنا الجواد ملکی تبریزی نے لکھا کہ المراقبات کتاب کا نام ہے، لکھا کہ میں یا تاریخ میں یہ بات آئی کہ ایک بچہ وزن اٹھا کے جا رہا تھا یا آ رہا ہے، ایک بچہ چھت سے گرا، فذکرونی اذکرکم سمجھ میں آ جائے گا، ایک بچہ چھت سے گرا۔ کہا جب بچہ چھت سے گرا، دیکھا جیسے ہم گلی میں آ رہے ہیں اور بچہ چھت سے گر رہا ہو، توجہ فرمائیے گا، دیکھا، ایک مرتبہ کہا مالک پروردگار میرے اللہ اسے روک لے۔ جیتے رہو، میں تو دورانی دلوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، میرے اپنے مخصوص سامعین ہیں جو سال بھر سنتے رہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ کہا میرے مالک اسے روک لے، کہا رک گیا، ہوا میں بچہ رک گیا۔ کہا قدم آگے بڑھائے، آغوش یعنی ہاتھ پھیلائے، کہا پروردگار دے دے، مرضی تمہاری، توجہ فرمایا، کہا پروردگار دے دے۔ بچہ آغوش میں آ گیا، کوئی آیا قریب، کہا نبی ہو، کہا نہیں، کہا ولی ہو، کہا نہیں، کسی نبی کے وصی ہو، کہا نہیں، کہا پھر یہ مرتبہ کیسے ملا، سمجھ جائیے بات کو، کہا یہ مرتبہ کیسے ملا، کہا جو وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کرم فرما دیتا ہے۔ جیتے رہو۔ حیداری، توجہ فرمائی، یہ عظمت ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جب مالک دعوت دے رہا ہے، پروردگار عالم بلا رہا ہے، پھر دو ہی کیٹیگریز میرے سامنے آ گئی، بالکل میں آخری جملے پہ پہنچ گیا، اس کے بعد چند جملے جو ہیں میری عبادت کے ہوں گے، انشاءاللہ آپ صفحے اعضاء پہ رہیں گے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ اب جب مالک دعوت دے رہا ہے، جوانوں گھبرا کے یہ بحثیں نہ سنا کرو، اب وہ دور ختم ہو گیا کہ علم لگایا اکھاڑ دیا، تلوار چلائی مار دیا، خدا حافظ، وہ بحثیں ختم ہو گئی، توجہ فرمائیے گا۔ اب ذرا غور سے سماعت فرمانا، اب جب مالک اپنے عبد کو ذکر کی دعوت دے رہا ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، کہا رہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے میرا ذکر کرو۔ اب کچھ تو وہ جنہوں نے دعوت الہی پر لبیک کہی، چلتے ہیں تو بھی ذکر الہی، بیٹھتے ہیں تو بھی ذکر الہی، حتیٰ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہیں حتیٰ بستر آرام پر پہلو بھی بدلتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میں تو سارا قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، توجہ فرمائیے گا، پہلو بھی بدلتے ہیں، کروٹ بھی بدلتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اب کچھ وہ جنہوں نے لبیک کہا، اس پہلو کو یہاں رہنے دیجئے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے غفلت کی، وہ بلاتا رہا آؤ مجھے یاد کرو، یہ غفلت میں رہا، اس نے کہا کثرت سے یاد کرو، اس نے کثرت کو یاد نہیں کیا، گھبرا گئے آپ، توجہ فرمائیے گا۔ ظاہر غافل ہو جاتا ہے انسان، جو انسان غافل ہو جائے اسے کیا یاد رہتا ہے، یاد خدا بھی اسے بھول جاتی ہے، توجہ فرمائے گا۔ اللہ نے پھر قرآن میں اس کے لیے ایک سزا کا اعلان فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر نہ کرے یا اس کی یاد کو بھلا دے تو اللہ نے قرآن میں سزا کا اعلان فرمایا۔ جو کرتا ہے اس کے لیے جزا رکھی، وہ نہیں پڑھ رہا، جو نہیں کرتا جو اس کے لیے سزا ہے، یعنی جو قرآن نے اسے وعید سنائی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے روگردانی کرے،
اعراض کرے، اردو میں بھی یہ لفظ اب زیادہ استعمال ہونے لگا ہے، اعراض کرے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی، اس کی زندگی میں تنگی آ جائے گی، اور پھر دنیا کی سزا یہ ہے کہ زندگی تنگی میں آ گئی، آخرت کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہم روز قیامت اسے اندھا محشور کریں گے۔ یہ آیتیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ قرآن ہے۔ اچھا اب دیکھیے گا، ہم اتنے اس زبان کو ہم نے اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ دیکھا مومن کی غیبت ہو رہی ہے، بڑے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، کسی پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، سبحان اللہ کیا اندر سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کوئی زخم زبان لگا رہے، مومن کی توہین حق تلفی ہو رہی ہے، کیوں کہ اس زبان کو ہم نے اتنا آزاد چھوڑا ہے۔ یہ زبان جس نے یہاں آزاد چھوڑا وہاں بھی وہ آزاد چھوڑے گا، قیامت والے دن بھی وہ چرب زبانی کرنے لگ جائے گا، کہے گا کالا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اب خطبہ ہمارے اساتید دو صلواتیں پڑھاتے تھے، ایک جنہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی صلوات پڑھے، جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بھی صلوات پڑھے۔ اب میں کہوں گا ظاہر ہے یہ چہرے سارے میرے سامنے ہیں، جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ صلوات پڑھے۔ وآل محمد، غور فرمائیے گا۔ اچھا یہ قیامت میں بھی کہے گا کالا رب لما حشرتنی اعمی، پروردگار عالم مجھے نابینا کیوں معشور کیا، وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میرے مالک تو نے تو مجھے بینائی کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن میرے مالک میں نابینا کیا ہوا؟ اب غور فرمائیے گا، اب اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا۔ میں نے دو حدیثیں پڑھنی ہے صرف آپ سے دعا لینے کے لیے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا۔ اب مالک کائنات کی طرف سے آواز آئے گی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسی، کہا میرے بندے دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں نہیں اتری تھیں؟ یہ جب میدان محشر میں کہے گا کہ مجھے نابینا کیوں محشور کیا گیا، کہا کیا ہم تیرے پاس ہماری آیت قرآن نازل نہیں ہوا تھا؟ کذالک اتتک آیاتنا، کہتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فنسیتہا، توجہ فرمائیے گا لفظ پہ، فنسیتہا، تم نے انہیں پس پشت ڈال دیا، نسیان، توجہ، لیکن یہاں ترجمہ کرنا ہے تو نے ان سے روگردانی کی، تو نے انہیں پس پشت ڈال دیا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کل تیری باری تھی، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا، پس پشت ڈال دیا، آج اسی طرح تو بھی فراموش شدہ لوگوں میں سے ہے۔ غور فرمائیے گا، میں بیٹھا سوچنے لگا، اب ذرا ہاتھ کھول دیجئے، میں بیٹھا سوچنے لگا، میں نے کہا پروردگار عالم تو نے نماز کا قرآن میں حکم دیا، بے نماز کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے قرآن کی آیت کو پس پشت ڈال دیا۔ توجہ فرمائیے گا، گھبرانا نہیں ہے، میرے مالک تو نے روزے کا حکم دیا، جس نے نہ رکھا اس نے تیری آیت کو پس پشت ڈال دیا۔ پروردگار عالم والدین سے احسان کرنے کا حکم دیا، جس نے نافرمانی کی تیری آیت کو پس پشت ڈال دیا۔ پروردگار عالم غور فرمائیے گا، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی فروعات دینیہ ہے، عمل کرتا گیا تو قدر کرتا گیا، جس نے عمل نہ کیا اس نے پس پشت ڈال دیا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ چاہے چہرے اترے ہوئے سے سنیں یا مسکراہٹ سے سنیں یا توجہ سے سماعت فرمائے، کہا جس نے بھی توجہ فرمایا آیت پہ عمل نہ کیا یعنی نسیتہا، اس نے اس سے روگردانی کر لی، اسے پس پشت ڈال دیا۔ میں نے عجیب جملہ کہا ایک مجلس میں، آپ کو بھی وہی نظر کر رہا ہوں، بھائی مسجد میں بیٹھ کر ہر مولانا کو، ہر ایک کو یہ آیت تو یاد رہتی ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی، توجہ فرمائیے گا، نماز نہ پڑھی تو آیت نماز کو پس پشت ڈالا، روز قیامت نابینا ہوگا، یہی بات ہو گئی نا، روز قیامت نابینا
نابینا ہوگا، روزے کی آیت کو ٹھکرا دیا، روزے قیامت نابینا ہوگا، زکوٰۃ کی آیت کو ٹھکرا دیا، روزے قیامت نابینا ہوگا، خمس نہ دیا، روزے قیامت نابینا ہوگا، والدین کا احترام نہ کیا، روزے قیامت نابینا ہوگا۔ توجہ فرمائے گا، کیا مسلمانوں تمہیں یہ آیت نظر نہیں آتی ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نظر نہیں آتی ہے؟ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ آیت تمہیں نظر نہیں آتی ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ آیت تمہیں نظر نہیں آتی ہے؟ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ فرما رہا ہے ایک تمہارا ولی میں ہوں، ایک وہ ہے جو میرا رسول ہے، ایک وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، جس نے اللہ کو ولی مانا، رسول کو ولی مانا، اگر علی کو ولی نہ مانا یعنی آیت کو پس پش ڈال دیا، جیسے بے نماز اندھا ہوگا اسی طرح بے ولایت بھی اندھا ہوگا۔ جیتے رہو جیتے رہو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بے حد معافی چاہوں گا، اس لیے سرکار رسالت نے، میں پھر بھی معافی چاہتا ہوں، سرکار رسالت نے حدیث ارشاد فرمائی، میں منزل مصائب کی طرف بڑھنے لگا ہوں، حدیث ارشاد فرمائی، جو کہا ہے وہی مصائب پڑھنا ہے نا، یا کوئی بعد میں پڑھنے والا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا، تو پھر وہ پڑھیں گے، توجہ فرمائیے گا، میں اپنے حصے کی عبادت کر لیتا ہوں، غور فرمائیے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے سید الانبیاء نے زندگی کی قیمتی ترین حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جیسے بے نماز اندھا ویسے ہی بے ولایت اندھا، غور فرمائیے گا، جیسے بے نماز نابینا ویسے ہی بے ولایت بھی روز قیامت نابینا ہوگا۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتانی جبرائیل من ربی عز و جل، اپنے رب کی طرف سے، توجہ فرمانا بڑی قیمتی حدیث ہے، اپنے رب کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آئے، فقالا یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام، کہا اے محمد اللہ تجھ پر سلام بھیج رہا ہے، غور فرمائیے گا، اللہ تم پر سلام بھیج رہا ہے، فیقول بشر اخاک علیا انی لا اعذب من تولاہ ولا ارحم من عاداہ۔ ہاں بشارت دینے والا اللہ ہے، بشارت لانے والے سید الملائکہ ہے، بشارت کس کے بارے میں ہے؟ سید الاوصیاء کے بارے میں ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء بشارت دینے والے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کہا اپنی امت میں اعلان کر دیجئے، بلکہ علی کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے جو علی سے محبت کرے گا اسے عذاب نہیں دوں گا، جو علی سے عداوت رکھے گا میں اللہ اس پر رحم نہیں کروں گا۔ جیتے رہیں، انی لا اعذب من تولاہ، جو دائرہ ولایت علی میں آ جائے اسے عذاب نہیں دوں گا، ولا ارحم، سمجھ گئے بات کو، رحم نہیں کروں گا۔ غور فرمائیے گا، من آدھا ہو جس کے دل میں علی کی عداوت پائی جائے۔ مختصر وقت میں نے عظیم پیغام آپ تک پہنچا دیا، اور فرمایا آپ نے، توجہ فرمائی آپ نے، جی دوستو توجہ فرمائی، یہ علی وہ عظمتوں والے ہیں۔ چلو ایک جملہ اور سن لو، علی اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کے لیے معجزہ ہے، علی رسالت کا گواہ ہے، علی میزان اعمال ہے۔ توجہ فرمائیے گا، علی مومن و کافر کی نشانی ہے۔ سادہ کہہ دیا لفظ اس لیے، وہ عربی میں کہہ دیتا تو شاید آپ کے دلوں میں اور نورانیت آ جاتی۔ توجہ فرمائیے گا، دنیا نے علی کو دو مقام پر دھاڑے مار کے روتے ہوئے دیکھا۔
دامن مراد پھیلاؤ، کم نہ سمجھو، دامن مراد پھیلا کے بیٹھو۔ ایک اجرکم اللہ، علی اس وقت روئے جب محراب عبادت میں علی سجدہ میں تھے، دوسری وقت علی اس وقت روئے، دوسرے ٹائم دوسرے وقت میں علی اس وقت روئے جب علی صفین سے واپس آ رہے تھے۔ سمجھنا مصائب کی سطر کو، علی صفین سے واپس آ رہے تھے، کربلا کی زمین سے میرے اور آپ کے مظلوم مولا کا گزر ہوا۔ اب علی علی بن کر نہیں، عزادار حسین کے عزادار بن کر خاک کربلا پہ بیٹھے۔ علی نے ہاتھ بڑھایا، خاک کربلا کو علی نے اٹھایا، اٹھا کر جملہ کا جوانوں اگر آنسو نہ آئے بقی کا رخ کر کے سیدہ سے آنسو مانگ لیا کرو، کہ بی بی میں آپ کی اولاد کی مظلومیت پہ رونا چاہتا ہوں، مجھے خیرات اشک عنایت فرما دیجیے۔ سیدہ نظر کرم فرماتی ہیں جملہ کہوں عزادارو، اب علی علی بن کے نہیں، حسین کے عزادار بن کر خاک کربلا پہ بیٹھے۔ علی نے ہاتھ بڑھایا، خاک کربلا کو اٹھایا، اٹھا کرنا عزادارو علی نے اتنا جملہ کہا، خاک کربلا تو وہی خاک ہے نا جسے میرے حسین کا خون خاک شفا بنا دے گا۔ اجرکم اللہ، تمہاری مرضی، جن خیالوں میں بیٹھے رہو، جملہ تو رونے کے لیے یہی کافی ہے نا کہ تجھے میرے حسین کا خون خاک شفا بنا دے گا۔ پھر علی نا عزادارو جب صفین سے آ رہے تھے نا، پھر میرے مولا مدینہ نہیں گئے، علی نے کوفہ کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا۔ لو تیاری کرو، میں نے مصائب کے چند جملے کہنے ہیں عزادارو۔ ہاں علی کوفہ میں ہیں۔ ایک دن وہ بھی آیا جب علی نے اپنے شہزادوں کو قریب بلایا، بلا کر کہا حسن و حسین، حنفیہ و عباس، جاؤ مدینہ سے میری پردہ دار بیٹیوں کو لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، نہ شرماؤ نہیں، یہ تو عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ بھی عبادت میں مصروف، میں بھی عبادت میں مصروف ہوں۔ عزادارو علی کے شہزادے نا جب چلنے لگے نا کوفہ سے مدینہ کی طرف، کن کو لینے؟ علی کی پردہ دار بیٹیوں کو لینے کے لیے، جو نانا کے مزار پہ بھی رات کو جایا کرتی تھیں، جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا۔ عزادارو جب شہزادے جانے لگے نا جوانوں، تو میرے آقا نے قریب بلایا اور بلا کر یہ کہا حسن بیٹا تیرے ساتھ رسول زادیاں ہوں گی؟ کہا میرے لال دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا۔ جو سمجھ سکتے ہو نا مصائب کی صدر کو، دن کو آرام کرنا اور رات کو سفر کرنا۔ عزادارو سفر شروع ہو گیا، شہزادے لے کے آئے، علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ اب یہ کیفیت کیسی ہے؟ سروں پہ چادریں موجود، عماریاں موجود، عباس جیسا پردے کا محافظ موجود، حسن و حسین و حنفیہ جیسے بھائی موجود۔ عزادارو جیسے آج جمعہ کا دن ہے نا، عزادارو مدینہ سے یہ قافلہ جمعہ کے دن کوفہ کے باہر آیا۔ حسن مولا نے قافلہ کو روکا اور روک کرنا عزادارو کوفہ میں آئے، دیکھا علی منبر پر خطبہ جمعہ دے رہے تھے۔ عزادارو حسن مولا نے لکھا، کہا بابا تیری پردہ دار بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئی۔ اجرکم اللہ، میں تو بڑے عزادار دیکھ رہا ہوں نا، عزادارو تیری پردہ دار بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئی۔ عزادارو علی نے خطبے کو روکا، جوانوں خطبے کو روک کرنا علی نے جملہ کہا لیلن لیلن لیلا، کہا حسن بیٹا قافلہ روک دو، ابھی دن ہے۔
اجرکم اللہ، میری بیٹیوں کو رات کے وقت کوفہ لے آنا۔ ازادرو جو مصائب کا جملہ ہے نا، رونے کا جملہ ہے، گھر جا کے مصلی عبادت پر رو لینا۔ ازادرو علی نے خطبہ ختم کیا، ازادرو میرے اور آپ کے مظلوم امام کوفہ کے ایک ایک دروازے پر گئے، جا کر دق الباب کیا۔ ازادرو جب کوئی کوفہ کا مرد دروازے پہ آتا نا، علی اتنا جملہ کہتے، آج رات گھر سے باہر نہ آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج رات گھر سے باہر نہ آنا، میری بیٹیاں کوفہ آ رہی ہیں۔ ازادارو سورج غروب ہوا، علی چلے، اس عماری کو جا کے سنبھالا جس پر علی کی بڑی بیٹی ثانی زہرا۔ ازادارو لے کے علی چلے، لو مصائب کی تیاری کرو، میرے پاس 2 منٹ ٹائم رہ گیا۔ ازادارو ثانی زہرا عماری میں ہے، علی لے کے چل رہے ہیں۔ ازادارو جب کوفہ کا صدر دروازہ آیا، علی نے تڑپ کر کہا ام المصائب ذرا عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو بی بی نے عماری کا پردہ ہٹایا نا، ازادارو علی نے کہا زینب پہچان لو، یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ اجرکم اللہ، کوئی عزادار نہیں بیٹھا ہے صفِ عزا پر۔ عزاداروں کا پہچان لو، یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ عزاداروں عماری کا پردہ جھکا، علی آگے لے کے چلے۔ عزاداروں جب صدر چوک آیا، عزاداروں علی نے کہا ایک مرتبہ پھر عماری کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو عماری کا پردہ ہٹایا نا، کہا زینب یہ کوفہ کا صدر بازار ہے، یہ سب سے بڑا چوک ہے۔ تڑپ گئی ام المصائب، ماتم کا مقام ہے۔ کہا بابا بازار و چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ ازادر و علی تڑپ گئے، کہا آج شہزادی بن کے آئی ہو، کل جب اسیر ہو کے آؤ گی سمجھ آ جائے گی بابا نے کیوں کہا تھا۔ اور پہچان لو یہ صدر دروازہ ہے، یہ صدر بازار ہے۔ بس ازادر و ختم کرنے لگا ہوں مصائب۔ آ گیا وہ وقت جب اجڑ گئی علی کی بیٹی، پابند رسن ہو کر آئی کوفہ میں۔ مصائب میں رہو میرے بھائی، مصائب میں رہو۔ ازادارو ہاں جس سواری پر علی کی بیٹی ہے نا، بلا نہیں ہے، گود میں سکینہ بیٹھی ہے، ایک مکان کی چھت کے قریب یہاں سواری آ کے رکی۔ ازادارو سکینہ بار بار اپنا چہرہ اٹھا کے نا بی بی کی طرف دیکھتی ہے۔ ازادارو ام المصائب پوچھتی ہیں بیٹی بار بار چہرہ اٹھا کے دیکھتی ہو پھر خاموش ہو جاتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں پیاسی ہوں، مگر تیری غربت دیکھ کر، آپ کی مظلومیت دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ ازادارو چونکہ سواری چھت کے قریب تھی، چھت پہ بیٹھی خاتون نے کہا بی بی روکیے میں پانی لے کے آتی ہوں۔ ازادارو گئی، ایک جام پانی کا لے کے، لو تیاری کرو ذرا مصائب کی، جام پانی کا لے کے آئی۔ ازادارو جب پانی پیش کرنا چاہتی ہے نا، کہا بی بی میں نے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا سنتا ہے، اپنی بچی سے کہیں میرے حق میں دعا کر دے۔ اللہ اللہ جو جوان بیٹھے ہو، سینے میں کوئی پتھر تو نہیں ہے، نہ دل ہے نہ اولاد والو۔ ازادارو کہا بی بی تیری پہلی دعا کون سی ہے؟ کہا اس بچی سے کہو دعا مانگے جیسے یہ یتیم ہوئی، اجرکم اللہ، ویسے میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ اللہ جانے سکینہ کی یتیمی میں کتنا در تھا، سوچئے نا کوفہ کا بازار ہو، سکینہ کے ہاتھ اٹھے ہوں، کہہ رہی ہو باما اللہ جیسے میں یتیم ہوئی ویسے اس خاتون کے بچے یتیم نہ ہوں۔ کہا خاتون تیری دوسری دعا کون سی؟ کہا اس سے کہو دعا مانگے جیسے یہ قیدی بنی ویسے میرے بچے قیدی نہ بنے، اجرکم اللہ۔ سکینہ نے دعا مانگی، لو عزادار و ماتمدار بیٹھے ہو۔ کہا خاتون تیری تیسری دعا کون سی ہے؟ کہا مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی ہے، میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، اس بچی سے کہو دعا مانگے مجھے مدینہ کا سفر نصیب ہو، میں اپنی شہزادی کی بھی زیارت کر لوں، اپنے آقا حسین کی بھی منزل مسائل بڑھاؤ۔
جاؤ زیارت کر لوں. ازادر و شہزادی کا نام آنا تھا. بی بی تڑپ کر کہتی ہے اگر تجھے بازار میں زینب مل جائے پہچان لوگی. کہا خاموش ہو جاؤ. کہا علی کی بیٹی. کہا بازار کا نجس ماحول علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا. ازادارو بالوں سے چہرے سے ہٹایا, ہٹا کے کہا ام حبیبہ مجھے پہچانو میں زینب ہوں. ہم کربلا میں اجڑ گئے, میرا حسین مارا گیا, میری چادر نہ رہی, وہ نیزے پہ غریب کا سر ہے. اللہ اللہ